بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات سورہ مائدہ سے وہ شورہ آفاق آیت تلاوت کی ہے میں نے جس سے عالم اسلام کا ہر فرد بالعموم اور دنیا شیعت کا ہر فرد بالخصوص شناسا ہے. یقیناً اپنے علماء سے، واعظین سے، خطباء سے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بیانات یقیناً سن رکھے ہیں، لیکن یقین مانیے قرآن وہ گلستان حقیقت ہے کہ اس سے ایک پھول چن لیا جائے تو اس ٹہنی پہ دو کھل جاتے ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ یہ ٹھیک ہے کہ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو آپ ہزاروں بار سن چکے ہیں، لیکن اس کے ذیل میں جو میں نے کہنا ہے وہ آپ نے نہیں سنا. کیونکہ سنی سنائی کہنے کی مجھے عادت ہی نہیں، اور نہ ہی خیبر شکن نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں آموختے دہراؤں، تو لہذا چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، مجھے یہ احساس ہو کہ میرے سامنے خریداران علم ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ؟ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آیت کے شان نزول کیا ہے. جب رحل نبوت پر مصحف ولایت کو بلند کیا گیا، من کنت مولا کا اعلان ہوا، تب یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم. اور نبی صاحب آپ دیکھیں گے کہ ترجمے تک کو مکمل نہیں پہنچایا جاتا شیعان حیدر کرار تک، تو پھر تفسیر تو بڑی دور کی بات ہے. اور میں آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اس بات پر راضی ہوا ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. دیکھیے میری طرف، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کیا کامل ہوا؟ تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، تمام کیا ہوئی؟ میری نعمت. تو یہیں سے سوچو، دین تمہارا، نعمت میری. تمہارے دین کی تکمیل ہوئی، میری نعمت کا اتمام ہوا. یہ نہیں کہا کہ میرا دین، دین تمہارا، نعمت تمہاری نہیں، نعمت میری. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں راضی ہوں کہ اسلام دین کہلائے.
آخری بندے تک سر اٹھانا. جو خدا علی کی ولایت کے بغیر اسلام کو دین نہیں مانتا وہ علی کے بغیر تیری عبادت کو عبادت مانے گا؟ تھا اس سے پہلے توحید تھی، رسالت تھی، نبوت تھی، قرآن تھا، مشیت تھی، وحی تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، صدقات، خیرات، باقیات الصالحات، سب کچھ تھا. صرف علی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے میں اسلام کو دین مانتا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ آج اسلام دین کہلانے کے لائق ہوا. کتاب میرے پاس موجود ہے. تمہارے 8ویں امام کی ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں تمہیں. غدیر کی بات ہوئی سرکار کے سامنے. نقوی صاحب کیا جملہ ہے جو زبان عصمت سے ادا ہوا. اللہ اکبر. وہ اس قابل تو تھا ہی نہیں کہ قلم کی سیاہی سے لکھا جاتا. قلم نور سے رخسار حور پہ لکھا جاتا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. میرے مولا فرماتے مثل المومنین فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم ومثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم. فرمایا جس مومن نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے سجدہ آدم کو قبول کیا. مجھے پہلے ایک بات بتاؤ کہ اس دروازے سے پیچھے نعرہ جا ہی نہیں رہا مجھ سے. جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا مثال کیا ہے ان کی؟ کمثل الملائکۃ. وہ ان فرشتوں جیسے ہیں جنہوں نے سجدہ آدم کا حکم قبول کیا. اور سر اٹھانا وَمَثَلُ الَّذِينَ أَنكَرُوا وِلَایَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ کَمَثَلِ إِبْلِیسَ فِی إِنکارِہ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ. اور فرمایا جس نے بھی علی کی ولایت سے منہ موڑا اس کی مثال شیطان کی ہے. صاحب بات کہی, مومنین نے داد بھی دی, نعرہ بھی لگا, واہ واہ بھی ہوئی, لیکن ابھی فیصلہ باقی ہے. جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ فرشتوں جیسے جنہوں نے سجدہ کیا, اور جنہوں نے ولایت سے انکار کیا وہ ابلیس جیسے جس نے انکار سجدہ کیا. کیا تولو گے اس علی کو جس کی ولایت کو مان لینے کا نام سجدہ ہے؟ اللہ
میں نے ساری زندگی کا 16 برس کی عمر سے ممبر پہ بیٹھنے لگا ہوں، اور آج تک میں نے نقوی صاحب جو دیکھا ہے، نعرہ نہ لگنے کی وجہ 3 سبب میری سمجھ میں آئے، چوتھا ہے ہی نہیں، نہ 2 ہے اور نہ 4، ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، 3 سبب، 3 قسم کے لوگ ہیں جو نعرہ نہیں لگاتے۔ ایک طبقہ وہ جو بآواز بلند یا علی کہنے کا قائل ہی نہیں، یہ شیعوں میں بات کر رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، علی کے دروازے پہ کھڑے ہونے والوں میں ایسے کم بخت ہیں جو بآواز بلند یا علی کہنے کے قائل نہیں، ان پہ تو تبرہ کرو، انہیں ایک طرف کر دو۔ باقی جو 2 طبقے ہیں، ایک قائل تو ہے لیکن گردن میں سریا اتنا فٹ ہے کہ وہ ڈھیلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اونچی آواز سے یا علی نہیں کہتے۔ تیسرا طبقہ ہے، قائل بھی ہے، سریا بھی نہیں، 4 آدمیوں کے سامنے بآواز بلند یا علی کہتے ہوئے شرم آتے ہیں۔ سریے والے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، کتنے بڑے عزت دار ہو تم، کتنے بڑے چودھری ہو، کتنے بڑے خان، کتنے بڑے ملک، کتنے بڑے سید، کتنے بڑے مخدوم، کائنات کی ساری عزتیں حسنین کے نانا کی جوتی کے ذرے کی برابری نہیں کرتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے للہ العزت ولرسولہ، عزت کا مالک اللہ یا رسول۔ سبحان ربک رب العزت، خود اس گھرانے کے ہر فرد کا نام عزت ہے، اور پھر علی کا مولا بھی ہے رسول۔ تو مکیش شاہ جی سنا نہیں، اتنے سے تھے سننے لگے، ممبر پہ بیٹھے تو خود کتابوں میں دیکھا کہ میدان خیبر میں حکم کے لہجے میں کہا اپنے حبیب سے، ناؤ دے علی مظہر العجائب، پکار علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے، پکارا دل میں جاتا ہے۔ بولو نا، دل میں پکارا جاتا ہے۔ بھئی علی مدینے تھے، رسول کہاں تھے؟ خیبر میں، وہاں سے پکارنا تھا، اور بآواز بلند پکارنا تھا۔ اب پتہ نہیں نقوی صاحب کے رابطے کا انداز کیا تھا، میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ نماز فجر نبی نے میدان خیبر میں پڑھائی، علی نے مدینے میں پڑھی، نبی نے بھی مصلی چھوڑا، علی نے بھی مصلی چھوڑا، نبی نے علم آراستہ کیا، علی نے دلدل پہ راستہ کیا، نبی صحابہ کو لے کے ٹیلے کی طرف چلے، علی نوکر کو لے کے بیرون شہر چلے، رسول کا پہلا قدم ٹیلے پر، علی کا پاؤں رکاب میں، رسول ٹیلے کی چوٹی پر، علی قرآن ختم کر کے رحل زین میں، رسول نے منہ موڑا مدینے کی طرف، علی نے باغ موڑی خیبر کی طرف، رسول نے لب جوڑے، علی نے باغ اٹھائی، رسول نے کہا اے علی، علی نے کہا لبیک یا نبی۔ ہوگا 50-55 میل کے فاصلے سے، اونچی آواز سے یا علی کہا ہوگا نا، تو پھر گھروں میں جا کے سوچنا ضرور
جس کے اونچے نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں، وہ اس کے موالی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس لیے یا تو نعرہ لگائے ہی نہ کرو، ہاں پھر چلو کوئی گلا نہیں ہے، اور لگے تو پھر خیبر شگن کے شایان شان ہونا چاہیے۔ آؤ، سنتے صدیوں سے ہو کہ غدیر خم پر مولا دیا رسول نے، اور اس منبر کی قسم نقوی صاحب، عوام پہ جاری تو پھر عوام ہے، بڑے بڑے دعوے داران علم کو اس حقیقت مولا کی خبر ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رسول نے امت کو سردار دیا۔ مکیش شاہ صاحب، اگر سرداری کا سوال ہوتا سارے مان لیتے، جمیل شاہ عرب کا تو سسٹم ہی سرداری کا ہے، 5 آدمی رہتے ہوں نا جنگل میں خیمے میں تو ایک کو سردار بنا لیتے ہیں۔ قبائل عرب تو بغیر سردار کے چل ہی نہیں سکتے، 5 سردار، چونکہ وہ تو لغت عرب ان کی مادری زبان تھی عربی، وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول ہمیں دے کیا رہا ہے، اس لیے تھوڑے لوگوں نے مانا۔ تمہارا دل ہے سننے کو؟ کیونکہ بعض چہروں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھوکے شاہ صاحب نے انہیں بیگار میں پکڑ کے جبرن بٹھا دیا ہو۔ نہیں، علی کے دروازے پہ جبر نہیں چلتا، کھلی چھٹی ہے۔ جو آئے تو بس علی کو علی مان کے آئے، ورنہ جہنم کے ایندھن کی علی کو قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ، صرف سرداری کا تو معاملہ ہی نہیں بابا، بات کیا ہے؟ نقوی صاحب، اگر رسول نے بس منبر پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کر دیا ہوتا کہ من کنت مولا ہو فعلی ھذا مولا، پھر بات سرداری تک تھی۔ اعلان سے پہلے رسول نے ایک اقرار کروایا اور وہیں سے تو نبضیں ڈوبی۔ جاگنا حلالی و موالی و تمام شیعہ سنی دوست جاگنا، ممبر پہ آئے، طویل خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ ہے کہ میں پورا عشرہ خطبہ پڑھتا رہوں ختم نہیں ہوتا۔ خطبہ دینے کے بعد اقرار کروایا، ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں؟ اور ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون علی کو مولا مانتا ہے۔ مولا کے معنی سمجھنے کے بعد، مولا کے معنی صرف سردار نہیں، الست اولی بکم من، چونکہ قرآن پہلے سورہ احزاب میں کہہ چکا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان کا ان سے زیادہ مالک۔ مانتے ہو نا نبی کو اپنی جانوں کا مالک؟ تم سے بڑا مالک۔ کیا مطلب؟ تم اتنے مالک ہو جا کے مرضی آئے رکو، مرضی آئے چلو، مرضی آئے بیٹھو، مرضی آئے اٹھو، مرضی آئے سولو، مرضی آئے جاگو۔ نبی تم سے بھی زیادہ مالک، تم چاہو جینا، نبی کہے مجھے تمہاری زندگی چاہیے، تم انکار نہیں کر سکتے، تمہارے پاس انکار کی طاقت اور گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تمہاری جان کا تم سے بڑا مالک۔ پہلے اقرار کروایا، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے بڑا مالک نہیں؟ جب سب نے یک جنبش لب کہا بلا، پھر کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کی جان کا میں مالک۔ اللہ اکبر، اس کی جان کا علی مالک۔ اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تیرا نبی کس کی زندگی کا مالک ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہے مومنین کی جان کا مالک۔
صرف تم ہی تو مومن نہیں ہو. میں نے بگے شاہ صاحب جبریل کو دیکھا دروازہ رسول پہ رکتے ہوئے. میں نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا بڑے جاہل ہو تم، قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کیا ہے ایمان والو جب تک اجازت نہ ملے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. تو چونکہ میں بھی مومن ہوں بغیر اجازت کے کیسے جاؤں؟ فرشتے مومن. قرآن پڑھو سورہ صافات یا منبر پہ لاؤ. انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ گنوانے کے بعد کہہ رہا ہے انہ من عبادنا المومنین، نبی ہمارے مومن بندے. آدم سے عیسیٰ تک نبی مومن، جبریل سے سلسائل تک فرشتے مومن، اور میرا نبی مومن کی جان کا اس سے بھی بڑا مالک. اب نہیں مجھے نہیں خبر کہ کون نصیب سنوارنے آیا اور کون اپنے مقدر کا ماتم کرنے آیا، کون علی کو خراج دینے آیا، کون اپنے شجرے کا اشتہار لگوانے آیا. اب آدم سے عیسیٰ تک کی زندگی کا محمد مالک، ملائکہ کی زندگی کا رسول مالک، اور رسول نے کہا جس کی زندگی کا میں مالک، اس کی زندگی کا علی مالک. نہیں سر اٹھا سر، رسول آدم کی زندگی کا مالک ہے یا نہیں؟ تو اب علی بھی آدم سے زیادہ آدم کی زندگی کا مالک، یعنی آدم مملوک، علی مالک. اور علی کے خادم کے نالائق بیٹے زمین پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے میں مالک جیسا. دوستو یا نہیں؟ چونکہ زندگیوں کی ملکیت کا سوال تھا اس لیے تھوڑے لوگوں نے مانا. ہاں اگر بات نقوی صاحب صرف سرداری کی ہوتی سب مان لیتے. یہ عرب کا وہی معاشرہ نہیں جنہوں نے کل رسول سے کہا تھا چھوڑ دے یہ اعلان، رشتہ چاہیے چن لے، سرداری چاہیے تاج پہنا دیتے ہیں. سرداریاں تو بانٹتے پھرتے تھے وہ، سرداری سے نہیں. میرے خیال سے تم اب تھک گئے ہو. سرداری کی نہیں، بات ملکیت کی تھی. حسنین صاحب آج تیسرا مالک مل رہا تھا. اللہ کو سب مالک مانے ہوئے تھے، مالک ہے ہماری زندگی کا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کی آیت بھیج کر اللہ نے نبی کو زندگی کا مالک کر دیا کہ یہ مومنین کی جان کا ان سے بھی بڑا مالک. کڑوا گھونٹ سمجھ کے اسے بھی پی گئے. جی آج رسول نے وہی اقرار دہرا کے پھر علی کو مالک بنا دیا. یہ تو تین مالک ہو گئے. جی اس کی ملکیت قبول نہیں. جی نا اب سوال ہے، گزر میں نے ہوا کے جھونکے کی طرح جانا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزر جائے گا جملہ اور کس کے صحن دل میں اترے گا. زندگی کا مالک اللہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. پھر نبی کو بنایا.
چلے محبوب خدا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے سارے انعام اسی کے لیے. یہ علی کس خوشی میں زندگی کا مالک ہے؟ یا رسول اللہ، یہ سارے علی والے بظاہر آنکھیں کھولے ہوئے ہیں لیکن اکثر سوئے ہوئے ہیں، ان کے ذہن سوئے ہوئے ہیں. مجھے بتا دے وجہ کیا ہے؟ علی زندگی کا مالک کیوں ہے؟ آواز رسالت آئی، حوالہ آؤ ممبر پہ دیکھ لو. کاغذ الفرحزی عنا بک تو جانتا نہیں؟ ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے زندگی کو خالق ہی علی کی ولایت سے کیا. ان اللہ خلق الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا علی کی ولایت سے اللہ نے زندگی کو خلق کیا، حیات کو، اور موت کو علی کی ولایت کے انکار سے خلق کیا. یہی تو وجہ ہے اپنے ہاتھوں سے مرنے والوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہو اسمع افہم. سن بھی لے، سمجھ بھی لے. اب سوچنے والا سوچے گا نہیں بھائی مردے کو کیوں کہہ رہے ہیں سن، بھائی ہم زمانے کو سنا رہے ہیں کیونکہ ولایت لے کے مرا ہے. حیات تمہارے پاس امانت ہے علی کی کیونکہ ولایت سے خلق ہوئی. ہاں تو جس کی امانت ہے اس کا کچھ حق ہے تم پر. ہاں جس کے سبب سے حیات ملی ہے، جس کے سبب سے زندگی ملی ہے، وہ حق رکھتا ہے اور آگے بھی حق ہے. کیونکہ حسنان صاحب جنت ہے ہی عالم حیات. آج نقوی صاحب سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جانے کی شرط نہ خدا کی محبت نہ رسول کی محبت جو دونوں سے چھوٹا تھا. اللہ اکبر. اس کی محبت، اگر خدا اپنی محبت کو شرط رکھتا تو اختلاف ہی شاید نہ ہوتا. خدا میں تو کسی کلمہ کو کوئی اختلاف ہی نہیں. یا رسول کی محبت کو شرط رکھتا ہوتا بھی تو بہت تھوڑا اختلاف ہوتا. اختلاف تو علی سے شروع ہوا. رسول نے خود فرمایا تھا ایک موقع پر لا اختلاف فی اللہ ولا فیہ ولکن الاختلاف فیک یا علی. نہ اختلاف اللہ کی ذات میں ہے نہ میری ذات میں. یا علی اختلاف تیری ذات میں ہے. مجھے نہیں پتا، کیونکہ علم غیب تو میں رکھتا نہیں، البتہ چہرے پڑھنے کا مجھ سے بڑا ماہر پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں. چہرے میں دیکھ رہا ہوں. علی جانتے سب کچھ تھے. ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا سبب ہے؟ اللہ میں اختلاف نہیں، آپ میں نہیں، مجھ میں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم دونوں کی محبت حلالی حرامی کا معیار نہیں.
خدا کی محبت شرط نجات نہیں، رسول کی نہیں، علی کی کیوں؟ یہ بھی طے ہے دونوں سے چھوٹا، نہ خدا ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی تو ہم زمانے کو سمجھاتے پھرتے ہیں کہ جو مرتضی ہو کے بھی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو جا کے تنہائی میں سوچنا کہ ایک جملے میں میں نے کیا بند کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے، ہو کے بھی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، حالانکہ مرتضائی بڑی ہے مصطفائی سے، لیکن جب مصطفائی احمد مصطفیٰ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ علی مرتضی ہو کے بھی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی محبت شرط کیوں ہے؟ اللہ نہیں، میں حضرت صاحب مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ میں نے تمہیں جبرن سنایا ہے، ورنہ آج تم نے استحقاق پیش نہیں کیا کہ سنا، استحقاق تھوڑے لوگوں نے پیش کیا اور انہی تھوڑوں کی وجہ سے میں نے سنا دیا۔ مثال سے سمجھو، اب یہاں اعلان کر دیتے ہیں پیر بگے شاہ صاحب، بھئی جو غضنفر کی مجلس سنے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی مجلس میں آتا ہے لیکن کرتا دوسروں سے باتیں ہیں، اس نے مجلس سنی؟ نہیں سنی، یعنی سامنے بیٹھ کے بھی اسے ادراک ہی نہیں کہا کیا گیا۔ ایک مجلس میں نہیں آتا، کیسٹ منگوا لیتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے سنتا ہے، بھائی کیا کہنا، واہ 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 کمال ہو گیا۔ اچانک میں سامنے گزر رہا تھا اور کسی نے بتایا یہ وہی جا رہا ہے جس کی کیسٹ سن کے واہ واہ کرے ہو، یہ ہے، اس کی تو شکل ہی دیکھنے والی نہیں۔ بتاؤ میری کیسٹ پہ سر دھننے کا کوئی صلہ ہے اس بندے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم منافق ہے، جب تک دیکھا نہیں تھا واہ واہ، دیکھنے کے بعد منہ موڑ لیا، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بے نہیں بگے شاہ صاحب یہی کچھ ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ۔ ہم بڑے موحد، ہم بڑے توحید پرست، ہم بڑے اللہ والے، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، کس نے دیکھا اللہ کو؟ بھائی اللہ اتنا بڑا غائب کہ نہ آج دکھائی دے نہ کل، تو میں سے کسی نے دیکھا اسے؟ نہیں دیکھا نا، دیکھنے کی امید نہیں نا، تو ان دیکھے کے پیار کے ڈھنڈورے پیٹے جاؤ، ہے ہی غائب۔ اور نبی صاحب ضرورت سے زیادہ غائب ہے، جس طرح وہ ضرورت سے زیادہ غائب ہے، میرا رسول ضرورت سے زیادہ ظاہر ہے۔ دیکھو دیکھو، کبھی طلوع آفتاب کا منظر دیکھا ہے تم نے؟ جب سورج کا قرص برآمد ہو سرخ تھال جیسا، 8 منٹ کچھ سیکنڈ سکتے ہو سورج کی، کیونکہ اتنا ہی وقت لگتا ہے اس کی پہلی شعاع کو زمین تک پہنچنے میں۔ جو ہی وہ شعاع بھری آنکھ کھولے گا، اب دیکھ کے بتاؤ، اب دیکھنے والا دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اب سورج ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو گیا ہے۔ جس طرح ضرورت سے زیادہ غائب نظر نہیں آتا، اسی طرح ضرورت سے زیادہ ظاہر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تھا ضرورت سے زیادہ غائب، رسول تھا ضرورت سے زیادہ ظاہر، اب کچھ ایسا چاہیے تھا اللہ اکبر کہ جو غائب کا اظہار بنے،
ظاہر کو اپنی ذات کی تجلیات میں جذب کرے اور دونوں کی صفات کا حامل ہو، تو اللہ نے علی کو امت وسط کے طور پر درمیان میں رکھا کہ میں تیری ذات میں چھپ جاتا ہوں، میرا حبیب بھی تیری ذات میں چھپ جاتا ہے، ایک کو ظاہر کر ایک کو چھپا۔ علی نے بیٹھ کے منبر پہ اعلان کر دیا انا ظاہر ربی و باطن و رسولی، میں خدا کا ظاہر ہوں، نبی کا باطن ہوں، مجھ میں دونوں جمع ہے، جو مجھے مانے گا دونوں کی صفتیں مجھ میں جمع ہو گئی، بس مجھے ماننے والے نے اسے بھی مانا، اسے بھی مانا، اور جس نے مجھے نہیں مانا اس نے نہ اسے مانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یہ نہیں، یہی وجہ ہے نقوی صاحب محبت واجب۔ ہاں حسنین صاحب، پڑھی نمازیں جائیں گی، سلے میں جہنم ملے گی، رکھے روزے جائیں گے، سلے میں جہنم ملے گی۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یا علی توفیق دے مجھے کہ حق پہنچا دوں، صلاحیت عطا کر ان کو کہ حق کی ضربت کو برداشت بھی کریں اور انہیں حق کے سمجھنے کا شعور بھی عطا کر۔ آخر سبب کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اللہ قرآن میں نمازی تسلیم بھی کرتا ہے، کوششیں کر کر کے عمل کرنے والے جھلسا دینے والی، جلا دینے والی جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ غیب کے پجاری تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ جی جی، غیب کے۔ اللہ کہتا ہے آدم کے نالائق بیٹو، میں نے تو عرش سے فرش تک، آسمان سے زمین تک مثالیں ہی ایسی چھوڑی ہیں کہ تمہیں قدم قدم پہ ہدایت ملے۔ تم نے دیکھا نہیں، میں نے تمہارے باپ آدم کو جب بنانا چاہا میں نے فرشتوں کو پہلے سے پابند کر دیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے۔ جانتے ہو آدم کہاں بنایا گیا؟ آسمان پہ نہیں، زمین پہ، پیداواری زمین کی ہے، مکہ اور طائف کے درمیان۔ میرے خیال سے یہ تھک گئے، باقی کل سے ہی۔ مشت تراب تھا آدم، مٹی سے بنا، زمین کے جوہر سے بنا، اور مکہ اور طائف کے درمیان، اور بن کے 40 دن پڑا رہا۔ جاؤ علماء چیلنج لے جاؤ، کوئی مائی کا لال میرے دعوے کی رد پیش کر دے، میں اپنی زبان خود کاٹ کے تمہارے قدموں میں پھینک دوں گا۔ مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا، اور بغیر شاہ صاحب فرشتوں کی جماعتیں آگے پیچھے دائیں بائیں پرے کے پرے گزر رہے ہیں۔ سجدہ تو کیا کوئی یوں دیکھتا بھی نہیں۔ میں عالم ارواح میں تھا، میری روح نے فرشتوں کی ایک جماعت کو روک لیا کہ بڑے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں پابند کیا تھا اس کے سجدے کا، تم تو لفٹ نہیں کرا رہے آدم کو۔ انہوں نے کہا جاہل نہ بن، ہمیں اس کا حکم یاد ہے، ابھی وقت ہی نہیں آیا سجدے کا۔
وہ کیوں؟ اس نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب اعضاء بنانے کے بعد اس میں روح پھونک لوں پھر سجدہ کرنا۔ اعضاء تو بن چکے ہیں، ہم کوئی بت پرست ہیں کہ بت کو جھکیں؟ اللہ اکبر۔ جاگنا جاگنا تمام شیعہ سنی دوستو، ہم کوئی بت پرست ہیں کہ جسم کو جھکیں؟ ہم تو روح کی انتظار میں ہیں، بس روح آئے گی تو سجدہ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہو بس ادھر روح آئی تو بت سامنے آدم کا تھا، لیکن فرشتوں کی پیشانی پیر صاحب جھک رہی تھی بت کو نہیں، اس روح کو جو آدم کے اندر تھی۔ یہ شیخ کاشف الغطاء لکھ رہے ہیں کہ دنیا والوں، تم اگر کسی علی والے کو تعزیے کے سامنے، شبیہ کے سامنے، کسی حسینی شعار کے سامنے جھکتا ہوا دیکھنا، انہیں بت پرست نہ سمجھنا، انہیں بھی وہی روح نظر آ رہی ہے جو فرشتوں کو آدم کے بت میں۔ سجدہ بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو۔ آدم کب مسجود بنا حسنین صاحب؟ جب روح آ گئی۔ روح کے بغیر ڈھانچہ بے قیمت تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ پہلا مکان کعبہ ہے۔ جی حضرت ابراہیم معمار ثانی ہیں کعبے کے، عہد آدم کا ہے، جو نہیں جانتے ہو وہ جان لو۔ حدیث میں ان الکعبۃ منزلۃ من السماء، کعبہ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ جی چلیں جی، جو خریدار ہو تم لوگ ہی سن لو، جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ انہیں شفا دے۔ عرش کے نیچے، بالکل عرش کے نیچے، عرش کی شبیہ پر اللہ نے ایک مکان بنایا 7ویں آسمان پر، جس کا نام ذرہ رکھا، بالکل عرش کے نیچے، شکل بھی عرش والی، ذرہ۔ اور نقوی صاحب اسی ذرہ سے لفظ ذرہ نکلا ہے۔ مولا علی کی ذری پہ گیا تھا، امام حسین کی ذری پہ گیا تھا، یہ ذری اور ذرہ کا مادہ ایک ہے۔ تو عرش کے نیچے عرش کی شبیہ ذرہ، اور یوں نیچے کہ اگر قطرہ گرایا جائے تو بالکل ذرہ کی چھت کے وسط پہ گرے گا۔ چلے گئے ہو؟ چوتھے آسمان پر ذرہ کے نیچے اسی کی شکل پہ ایک اور مکان بنایا جس کا نام بیت المعمور رکھا، اور فرشتوں سے کہا تمہارا قبلہ ہے یہ، اس کا طواف کیا کرو اور حاجی بنا کرو۔ بیت المعمور کے سامنے آدم کے وقت آسمان سے ایک اسی کی شکل کا مکان کوٹھا بھیجا، جسے زمین کے وسط میں بیت المعمور کے نیچے رکھا اور اس کا نام کعبہ رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کون کس نگری میں مست ہے۔ عرش کے نیچے ذرہ، ذرہ کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے نیچے کعبہ، کعبہ ہے وسط زمین، بالکل زمین کا سینٹر۔ حسین صاحب میں نے قرآن سے پوچھا سینٹر کیوں ہے؟ سورہ حج کہتی ہے سواء العاکف فیہ والبعید، تاکہ چاروں سمتوں سے آنے والوں کا فاصلہ برابر ہو۔ ادھر انتہائے زمین سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے، تو فاصلہ برابر، کسی کو 1 سینٹی میٹر بھی
کم یا زیادہ نہ چلنا پڑے. اب میری مجبوری ہے یا مجھے پاگل سمجھ کے پتھر مارنا یا اپنی عقلوں پہ پڑے ہوئے پتھر ہٹا لینا. شیعہ سنیوں نے لکھا ولد علی فی جوف الکعبہ، 13 رجب کی رات علی کعبے کے سینٹر میں آیا. میرے مولا کی عطا ہے، یہ ان کی جوتیوں کا شرف ہے. میں کیا ہوں این وسط کعبہ میں، یعنی این عرش کو چھوڑو اور این کعبے کے وسط میں. اب تھا پہلا مکان، بس ختم ہو گئی میری بات. پہلا بیت، اول بیت آدم کے وقت کا بیت اول تھا. نقوی صاحب قبلہ اول کیوں نہیں؟ اچھا چلیے، دعوت فکر تو ہے نا، انسان سوچنے میں مجبور تو ہوتا ہے کہ بھئی جو بیت اول ہے وہ قبلہ اول کیوں نہیں؟ یہ کبھی مسجد اقصی قبلہ ہے، کبھی ہیکل سلیمانی قبلہ ہے. یہ قبلہ بدل کیوں رہے ہیں اور عارضی قبلہ بن رہے ہیں جب یہ قیامت تک کا قبلہ ہے، ناسخ قبلہ ہے، باقی رہنے والا قبلہ ہے اور اول بیت ہے؟ یا تو پہلے سے نہ ہوتا، پہلے سے ہے بھی لیکن قبلہ نہیں. میں نے جس صاحب علم سے پوچھا، قرآن سے پوچھا، حدیث سے پوچھا، تفسیروں سے پوچھا، انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں فرشتے دائیں بائیں سے گزرتے رہے، آدم کا سجدہ نہیں کیا کیونکہ روح داخل نہیں ہوئی تھی. تو جسد کعبہ انتظار میں ہے کب روح ولایت آئے. سمجھ میں بات نہیں آئی کہ نمازوں کے باوجود جہنم کیوں مل رہی ہے؟ جس علی کے بغیر کعبہ سجدے کا حقدار نہ ہو. جس علی کے بغیر کعبہ سجدے کا حقدار نہ ہو، وہاں اکیلا سجدہ علی کے بغیر کیا قیمت لے گا؟ روح عبادت سمجھ لو علی کو اس طرح کہ اپنی زندگی کا اپنے سے بھی بڑا مالک. بس جس نے اس طرح سمجھ لیا اس پر نعمت بھی تمام، اس کے دین پہ بھی اللہ راضی، اسے اللہ مسلم بھی کہے گا، مومن بھی کہے گا، ورنہ تسبیح کے دانوں سے قید ہونے والا وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستوں؟ جی علی کی محبت جو روح کعبہ ہے جی وہی روح نجات، اس میں شک ہی کیا ہے. اور یہی میں بالکل ختم کر دیا میں نے، نہ اس کے بغیر حیات، نہ اس کے بغیر ممات، نہ اس کے بغیر نجات. جی جس دل میں حسنین صاحب علی نہیں وہ چل پھر رہا ہو، قرآن کہتا ہے جنازہ جا رہا ہے.
کی شکایت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تفسیر میرا الانوار میرے سامنے پڑی ہے. سماعت رسالت سے جملے ٹکرائے. رسول نے سوچا میں انہیں تبلیغ کروں. لب جوڑے تیرے رسول نے آیت آ گئی انک لا تسمع الموتى. اے میرے حبیب اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حیات بھی علی کے سبب, ممات بھی علی کے سبب اور نجات بھی علی کے سبب. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کہ روح کی پیاس کا یہی نگین ہوا. قبلہ پھر نماز علی ولی اللہ کے بغیر کیسے نجات اس پر پھر کیا ہو جائے کہ عورت کو اٹھنے کا پھر اعلان ہو جائے اور اتنا تو کر بھائی کی بخشش کے لیے تنویر شفاعت کرنے والوں کو تیری پہچان ہو جائے. میرے عزیز شفاعت کرنا, میں یہ روکنے لگا تھا, مجھ پہ واجب ہو گیا ہے جملہ بولنا. شفاعت کرنے والوں کو تو اتنی پہچان ہے. رب کعبہ کی قسم کتابیں بھری پڑی ہیں. جوڑے پہ خدا اور رسول کی لعنت. منبر کوفہ پہ ہے خیبر شکن. ایک شخص مجمع سے کھڑا ہو گیا, 20,000 کا مجمع ہے. کہتے یا علی میں آپ کا حبدار ہوں. اور میں غلط کہہ رہے ہو. اس نے پھر کہا اللہ گواہ ہے میں آپ کا حبدار ہوں. اور انہوں نے فرمایا میں اسی اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ غلط کہہ رہے ہو. مولا میں قسمیں کھاتا ہوں اور آپ میری بات مانتے نہیں. فرمایا جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے میری ولایت کا اقرار لیا تھا, جس نے اقرار کیا تھا وہ بھی میرے سامنے, جس روح نے انکار کیا وہ بھی تیرے سامنے, وہاں تو اقرار کرنے والوں میں نہیں تھا. خوش رہو, آباد رہو, مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. شاید یہیں چھوڑ بھی دیتا میں, لیکن جو شام سے آئی ہوئی ہے میں اسے اس کے بابا کی ولایت کیا سناؤں گا. آدم بھی علی کی ولایت کا وہ پیمانہ نہیں جانتا جس قدر بی بی خود جانتی ہے. تو ہم بے علموں کم علموں کی محفل میں آتی ہی اس لیے ہے کہ شبیر کا پرسہ دیا جائے. اللہ اکبر. بس میں نے کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا, صرف ایک جملہ تبرکن. جس دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی. علامہ صاحب پردہ داروں کی خواہش ہے کہ وہ کل والی بات بتا دیں کہ بی بی کو حسین نے کیسے خاموش کیا, رونے سے کیسے بات کیا. کل کی کہی ہوئی بات پھر تو نہیں دہرائی جا سکتی, لیکن میں صرف ایک فقرے میں آغاز کر دیتا ہوں وہیں سے. کوئی ازل سے اتنی بڑی عزادار تھی یہ بی بی حسین کی. اللہ اکبر, العظمت للہ. ابھی آپ نے میرے بھائی سے سنا کہ جو انہوں نے خواہش کی, کل رات میں نے بتایا تھا کہ جس دن سے دنیا میں آئی اسی دن سے حسین کی عزاداری شروع کی. العظمت للہ. سر اٹھانا سارے سادات مومنین عزادار ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں, اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اوپر پردے میں میری بات سن لیں.
کائنات عالم کی ایک مثال پیش کرو. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں، دنیا کی نہیں، کائنات کی پوری تاریخ آدمیت میں ایک مثال پیش کرو کسی دلہن نے شب عروسی کالے کپڑے پہنے ہوں. اب اس سے بڑی بات تو شاید میں کر ہی نہ سکوں. اللہ اکبر، العظمت للہ. کچھ کے آنسو نکل آئے، کچھ کی چیخیں نکل گئیں، اور کچھ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ غضنفر نے یہ کہا کیا؟ آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. جب شادی ہونے لگی ہے اسی بی بی کی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ، علی نے بلا تشبیہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف لے گئے، لیکن اتفاقاً اس کمرے کی کھڑکی کے پاس آئے جس کے اندر میری بیوی تشریف فرما تھی. علی نے پوچھا عبداللہ، علی جیسے امیر کائنات کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، مہر کیا باندھا ہے زینب کا؟ عبداللہ کے جسم پہ لرز آ گیا، کانپنا شروع ہو گیا. عبداللہ کہا مولا میری کیا جرت، میری کیا مجال، میں حسین کی بہن کا مہر اپنے منہ سے بولوں. سرکار آپ خود ارشاد فرمائیں، اللہ جانے بات کیا تھی، روتے روتے خیبر شکن کی ریش مقدس آنسوؤں میں ڈوب گئی. کہا عبداللہ مال دنیا کی بات نہیں کر رہا میں، بس میری زینب کے مہر کی شرط یہی ہے جب میرا حسین مدینہ چھوڑے اور میری زینب ساتھ جانا چاہے تو انہیں روکنا نہیں. زینب کا حق کے مہر سمجھ کے اسے حسین کے ساتھ جانے دینا. اور رونے والوں یہی فکرے، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، یہی فکرے اندر میری مخدومہ نے سنے جب زنان بنی ہاشم عروسی جوڑا لے کے گئی. بی بی روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کہا بی بیو مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ آپ چادر تطہیر کی وارث ہیں. فرمایا اگر میرا کوئی حق ہے تو یہ جوڑا واپس لے جاؤ، ایک سیاہ جوڑا لے آؤ. بی بی اللہ مان کرو بدشگونی ہے، شادی کے موقع پہ کالا جوڑا. کہا میرے بابا نے مہر کی شرط یہی رکھی کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے، لیکن میرے بابا نے بتایا نہیں کہ حسین چھوڑے گا مدینہ کب. ہو سکتا ہے میرے بدن پہ سرخ جوڑا ہو اور حسین مدینہ چھوڑ دے تو میں سرخ کپڑوں میں اپنی اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ماتم حسین